بسم اللہ العظیم و بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ مار گئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا۔ یا رسول اللہ گر تیرا عشق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ اسٹیج پر موجود پیران حسام، علماء اکرام، عاشقان مصطفیٰ اور عقیدت مندان دربار عالیہ پیرانہ شریف و عقیدت مندان دربار عالیہ رجویہ شریف، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی میرے سمیت اس پاک محفل 11ویں شریف و اس مبارک فاجگان رجویہ شریف میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور زیب سجادہ نشین دربار عالیہ پیرانہ شریف جناب پیر منظور احمد قادری صاحب اور صاحبزادہ حافظ غلام رسول صاحب اور صاحبزادہ احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور عزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی القدر، وقت بہت شارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ اس جہان میں بھی بے خوف و خطر ہیں تو وہ اس جہان میں بھی بے خوف و خطر ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ اس رب کے حوالے کر دیا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سے ایک شخص نے کہا کہ یا حضرت، اگر کوئی شخص آپ کی مریدی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، لیکن اس نے آپ سے براہ راست نہ بیعت کی ہے نہ آپ کو اس نے دیکھا ہے، یعنی یہ جو بعد کا زمانہ وہ شخص کہنے لگا کہ یا غوث اعظم، کہ اگر کوئی شخص آپ کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کبھی آپ سے بیعت نہ کی، آپ کو دیکھا نہیں، کیا ایسے شخص کا مریدی کا دعویٰ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا غوث اعظم نے
کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، اگر وہ براہ راست مجھ سے اس نے بیعت نہ کی، اگر اس نے یہ خیال کر لیا اور اس نے زبان سے اقرار کر لیا کہ میں غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور وہ میرے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ یہ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ تو وہ ہے جس نے خیال کیا، جس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے بھی گزر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے بھی عذاب میں تخفف فرما دے گا۔ فرمایا یہ تو اس شخص کی بات ہوئی کہ جو میرے مدرسے کے دروازے سے قریب سے گزر گیا۔ حضرات گرامی القدر، بغداد کا ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا حضرت میرے والد کچھ وقت پہلے دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن آج بھی انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، میرے اوپر عذاب میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یعنی میرے اوپر عذاب الہی ہو رہا ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور ان سے یہ کہہ دے کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اس عذاب کو دور کر دے۔ وہ بچہ کہنے لگا یا غوث اعظم، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو معاف فرما دے، یعنی دور کر دے۔ آپ سیدنا غوث اعظم اس سے کہنے لگے کیا وہ میرا مرید تھا؟ تیرا والد کیا میرا مرید تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی میرے دروازے سے گزرا ہے؟ اس نے فرمایا عرض کیا یا غوث اعظم ہاں ضرور گزرا ہے۔ آپ نے سر کو جھکایا، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس شخص کو کہنے لگے جا، اللہ نے تیرے والد کے اس گناہوں کو معاف کر دیا جس کی وجہ سے ادھر قبر میں عذاب مل رہا تھا۔ وہ دوسرے دن پھر آیا، حاضر ہوا، کہنے لگا یا غوث اعظم آج میں نے پھر اپنے والد گرامی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں۔ یا سید غوث اعظم، اللہ نے ان کے عذاب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے باوسیلہ محمد مصطفیٰ جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا الہی اس فلاں شخص کا بیٹا میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، میں باواسطہ محمد مصطفیٰ اس کی بخشش کی طلب کرتا ہوں، رب کائنات نے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات گرامی القدر، غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب فریادوں کو سننے والا، اور اعظم سب سے بڑا، یعنی سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا۔ اگر کوئی کہے کہ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے، یعنی اعظم تو سب سے بڑا ہوتا ہے اور فریادوں کو سننے والا بھی رب کائنات ہے، تو غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ حضرات گرامی القدر، غوث کا مطلب فریادوں کو سننے والا، اعظم سب سے بڑا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح سیدنا صدیق اکبر، صدیق کہتے ہیں سچے کو، اکبر سب سے بڑا، اور سیدنا فاروق اعظم، فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا، اعظم سب سے بڑا۔ اور اسی طرح سیدنا غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن رب کریم نے یہ مقام انہیں اس لیے عطا فرمائے، یعنی حضور علیہ السلام کی غلامی میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اپنی زندگیاں اپنے رب کے حوالے کر دی، یعنی ان کا ہر سانس اپنے رب کے ذکر کے بغیر نہیں نکلتا۔ حضرات گرامی القدر، انہوں نے ولایت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے دولت دنیا کی پرواہ نہ کی، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا غوث اعظم، کہ غوث اعظم سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا۔ حضرات گرامی القدر، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو سعید
فرماتے ہیں، ابو مسعود فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک آنے والے جتنے بھی مرید ہیں، یعنی جتنے بھی مرید ہیں، آپ ان کی اس بات کے ضامن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مریدوں کو کبھی بغیر توبہ کے موت نہیں دے گا، یعنی وہ جب بھی دنیا سے جائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جائیں گے، اللہ انہیں بغیر توبہ کے کبھی دنیا سے نہیں لے کر جائے گا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد سے کچھ دن دور رہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اہل بغداد جو ان سے محبت کرنے والے تھے، آپ سے جو عقیدت رکھنے والے تھے، وہ آپ کو جگہ جگہ تلاش کرتے رہے۔ ایک شخص کے پاس آئے، گھنگریالے بالوں والا بیٹھا تھا، اس سے کہنے لگے کہ آپ نے سیدنا غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دریائے دجلہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری آپ کے جو مریدین تھے، آپ سے محبت رکھنے والے، دریائے دجلہ کے قریب گئے، دیکھا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پر چلتے ہوئے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ کے ارد گرد ہزاروں مچھلیاں جو آپ کے گرد گھوم رہی ہیں اور السلام علیکم یا غوث اعظم کا یہ عرض کر رہی ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو چھلاگے مار مار کر چوم رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سبز رنگ کا جائے نماز مصلی جو ہوا میں اڑتا ہوا تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق تھا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کے پاس آیا اور وہاں پر بچھ گیا، اور اس کے ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور فرمایا کہ جب وہ مصلی بچھ گیا تو آپ اس پر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک عجیب مخلوق نازل ہوئی جو صف در صف کھڑی ہو گئی آپ کے پیچھے۔ پھر کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کے چہرے پر ہیبت تھی، وہ خوبصورت تھا، اس کی نگاہوں کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اقامت پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور آپ کے منہ سے ایک سبز رنگ کا نور نکلا جو آسمانوں کی بلندیوں میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا معلوم ہوا کہ اہل آسمان بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم جب نماز سے فارغ ہوئے اور یہ دعا کرنے لگے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب کریم، میرے مریدوں کو بواسطہ محمد مصطفیٰ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ سے اے رب کریم ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ انہیں بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے کسی نیک ولی سے، میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا بندہ ایسے ہی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا بلکہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور آنکھیں وہ نہیں جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ میں ان کی آنکھیں یعنی وہ ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے۔ وہ ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو وہ ان کی دعا، ان کی وہ رب کی بارگاہ میں عرض کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی القدر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حضرات گرامی القدر، جمعۃ المبارک ہے، آخری دو حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چند صحابہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، اور چوتھے صحابی کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ آپس میں
گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میرے صحابہ میں نے آپ کی باتوں کو سنا اور آپ کے تحجب کو سمجھا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. فرمایا یہ حق ہے اور سچ ہے. فرمایا لیکن خبردار, حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لیکن خبردار, اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے, اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. فرمایا یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں بلکہ نعمت الہی کا اظہار کر رہا ہوں. فرمایا کہ قیامت کے روز حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا. فرمایا اس حمد کے جھنڈے کے سائے تلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلک جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں حضور نے فرمایا اسی حمد کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. فرمایا میں اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا. فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بہشت کے دروازے کو میں ہی کھٹکھٹاؤں گا, اللہ تعالیٰ اس دروازے کو میرے لیے کھول دے گا اور فرمایا فقراء و مومنین میرے ساتھ اس میں داخل ہوں گے. فرمایا میں اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں پوری مخلوقات سے مکرم ہوں, میں اللہ کے نزدیک ہوں. فرمایا میں اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا لولا قلم اظہرت ربوبیتا, کہ اے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کی ذات کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. حضرات گرامی القدر آخری حدیث بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے, اس کے بعد دستار بندی بھی ہونی ہے. تو حضرات گرامی القدر حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں بواسطہ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لغزش کی, مغفرت کی طلب کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ نے میرے پیارے محبوب کو کیسے پہچانا؟ وہ عرض کرنے لگے یا الہی جب آپ نے مجھے شرف کی ہوئی روح عطا فرمائی, جب میں نے عرش کی طرف سر کو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ کے نام کے ساتھ اسی عظیم ہستی کا نام ہو سکتا ہے جو آپ کو مخلوق میں سے سب سے زیادہ مکرم ہو. حضرات گرامی القدر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو, میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ سب کی تمام پریشانیاں حضور کے سب کے دور فرمائے اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا سایہ میرے سمیت آپ سب پر بھی قائم اور دائم فرمائے. اور یہ دعا کرنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستان عالیہ پیرانہ شریف کو قیامت تک اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے اور اعلیٰ حضرت جناب پیر منظور احمد قادری اور صاحب اور ان کے بیٹوں کو اللہ اور عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو قیامت تک جاری اور ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.